خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. چلیں چیستان، چیست کیا ہے؟ چیستان کیا کریں گے ترجمہ؟ کیا ہے؟ یہ عجیب فارسی بھی ہے، کچھ یا ہر زبان میں کچھ اس طریقے کے کلمات ہوتے ہیں کہ واحد کی صورت میں معنی کچھ اور دیتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں تو معنی کچھ اور دینے لگتے ہیں. مثلا چیز کا مطلب ہوتا ہے کیا ہے، یہ اشیاء کے لیے آتا ہے، شخصیت کے لیے نہیں آتا ہے. شخص کے لیے کی ہے، کون ہے نا، کیس یا کیس ہے نا، کیست کون ہے، چیست کیا ہے. لیکن جب کہتے ہیں نا چیستان، کہتے ہیں کون لوگ، اب یہ لوگ میں آ جاتا ہے. چیستان یعنی کون لوگ، یا کیا چیزیں بھی آپ کر سکتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. چیستان یعنی کیا ہیں، ٹھیک ہے، آپ کیا ہیں صحیح ترجمہ کریں، سمجھ لیں. چیستان یعنی کیا ہیں. من چیستم، میں کیا ہوں. من چیستم، ایک پہلی یہی ہے. آپ سے پوچھا جا رہا ہے من چیستم، میں کون ہوں. راحت ہمراہ من عصبانی می شبت، راحت یعنی چین، سکون، اطمینان. راحت یعنی چین، سکون، اطمینان. ہمراہ من میرے ساتھ، عصبانی می شبت ناراض ہو جاتا. عصبانی ہونا یعنی غصے ہونا، ناراض ہونا، ٹھیک. راحت ہمراہ من عصبانی می شبت، چین اور سکون جب میرے ساتھ ہوتا ہے تو اسے غصہ آتا ہے، وہ ناراض ہو جاتا ہے. مہربان ہم بامن بلطفی می کنت، مہربان یعنی محبت کرنے والا، رحم کرنے والا. ہم یعنی بھی، بامن میرے ساتھ، بے لطفی می کنت یعنی بے مہری می کنت، بے مروتی، بے رحمی. مہربان ہم بامن بے لطفی می کنت، کہہ رہے کہ مہر و محبت کرنے والا بھی میرے ساتھ بے رحمی اور بے لطفی سے پیش آتا ہے، بے مہری سے پیش آتا ہے. بدانا ہم راہ جاہل اس، جانکار پڑھا لکھا میرے ساتھ جاہل ہے. راستی من چیستم، سچ بتاؤ میں کون ہوں. اس پہلی کو حل کر کے لاؤ. جاہل، جاہل جی. من چیستم میں کون ہوں. راحت ہمراہ من عصبانی می شبت، چین اور سکون میرے ساتھ غصہ اور ناراض ہوتا ہے. مہربان ہم بامن بے لطفی می کنت، مہر و محبت کرنے والا بھی میرے ساتھ بے رحمی سے پیش آتا ہے. بدانا ہم راہ من جاہل اس، جانکار اور عالم میرے ساتھ نادان اور جاہل ہے. راستی من چیستم، سچ بتاؤ میں کون ہوں. اگر دانستی من چیستم، اگر آپ کو علم ہو گیا، اگر آپ نے بتا دیا کہ میں کون ہوں، تو چند نمونے دیگر ہم مطابق مثال ہے بالا بے نویس. تو اوپر جو مثال دی گئی ہے اسی کے مطابق چند مثال اور بھی آپ لکھیے. ہم اسی کو نہیں بتائیں گے کہ دوسری مثالیں لکھنی پڑے. اگر آپ نے بتا دیا میں کون ہوں، اگر آپ نے جان لیا میں کون ہوں، تو آپ اسی طرح کی دوسری مثالیں لائیے. آپ پہلیاں لائیے، آپ بیان کی. اگر بتا دیا تو پھر دوسری پہلیاں لانی پڑیں گی. اگر دانستی، اگر تم نے جان لیا، من چیستم کہ میں کون ہوں، تو چند نمونے دیگر ہیں، چند دوسرے نمونے بھی، چند دوسری مثالیں بھی مطابق مثال ہے بالا، اوپر کی مثالوں کے مطابق بے نویس لکھیے.
واقعہ یہ کون ہے بھائی؟ میں تو نہیں سمجھ پایا ابھی کیا ہے. کتاب ہے. دانا ہمراہ من جاہلس. احسن. کیسے سمجھے کتاب ہے؟ ایسی بات نہیں. راحت ہمراہ من اسبانی نشور. چین اور سکون. ہاں بھائی صحیح ہے کہ نہیں؟ ادھر آتے تو کلاس میں کیا ہوتا ہے؟ اسمانیت آتی ہے کہ نہیں؟ غصہ آتا ہے کہ نہیں؟ کتابیں ہاتھ میں اٹھاتے ہی ہے نا. کلاس سے باہر ہو ماشاء اللہ مزاج بڑا شوق ہے، مزاج بڑا اچھا ہے نا. ہر ایک سے خوشی خوشی ہنس کے مسکرا کے مل رہے، باتیں کر رہے ہو. اسی کلاس میں آئے، ہاتھ کتاب میں آئی ہے نا، مزاج بدل جاتا ہے. اور کتنا بھی پڑھا لکھا انسان ہو، کتاب کے سامنے آتا ہے تو نادانی. چلیں سی کنید ان جملے پیغمبر اسلام را یا پیغمبر اسلام را بخطی زیبا بنویسی بدر محل زندگی تا نصب کنید. کہہ رہے ہیں کہ کوشش کیجئے کہ پیغمبر اسلام کے اس جملے کو خوبصورت رائٹنگ میں، خوبصورت تحریر میں لکھیے، اور جہاں آپ رہتے ہیں، جہاں آپ زندگی گزار رہے ہیں، وہاں پر توغرا بنا کر کے، تختی بنا کے اسے ٹانگ دیجیے. اور واقعاً ہے یہ چیز ایسی کہ اس کو لکھ کے ہر انسان کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہیے. ہم تو ابھی گھروں میں کیا کیا لا کے رکھتے ہیں. زمانہ ماڈرن ہو گیا ہے، فیشن والا ہو گیا ہے. ہیرو کی تصاویر، ہیروئنوں کی تصاویر بہت کریں گے. طبیعت کی تصویر لا کر کے لگا دیں گے. اونٹ، گھوڑا، پہاڑ، جنگل، دریا ہے نا، بلی، چوہا، نہ جانے کیا کیا لگاتے تھے. جیسی تصویر گھر میں لگاتے ہیں ویسی ذہنیت بناتے ہیں، وہی سب ذہنوں میں رہتا ہے، اسی کی طرف مائل ہوتے ہیں، ویسی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر یہ سب چیزیں ہوں، کریں سائی کنید، کوشش کیجئے ان جملے پیغمبر اسلام را، پیغمبر اسلام کے اس جملے کو باخط زیبا، ایک خوبصورت رائٹنگ میں، خوشخط، باخط زیبا یعنی خوشخط، بہترین طریقے سے بے نویسی لکھیے، بدر محل زندگی یہ تان، اور اپنی زندگی گزارنے والی جگہ نصب کنید، نصب کیجیے، لگائیے، توغرا بنائیے اس کو لکھ کر کے. کسی در نزد خدا گرامی ترس کے، وہ شخص خدا کے نزدیک زیادہ محترم اور گرامی تر ہے، زیادہ محترم ہے، زیادہ عزت مند ہے کہ پرہیزگار تر باشد، کہ جو زیادہ پرہیزگار ہے وہی خدا کے نزدیک زیادہ محترم ہے. واسکارہ زشت دوری کند، اور برے کاموں سے جو دوری کرتا ہے، یعنی دو چیزیں، جو زیادہ تقوی رکھتا ہے اور جو برائی سے دوری اختیار کرتا ہے، خدا کے نزدیک، خدا کی نظر میں وہ زیادہ قابل احترام ہے، اس کی تکریم زیادہ ہے، اس کی عزت زیادہ. اب خدا کی نظر میں جتنی اپنی تکریم بڑھانی ہے، جتنی اپنی عزت بڑھانی ہے، جتنی قدر و قیمت بڑھانی ہے، اتنا تقوی پیدا کیجیے، اتنی دوری سے، اتنی گناہوں سے دوری اختیار کیجیے. جس قدر انسان کے اندر تقوی پیدا ہوگا، گناہوں سے دوری اختیار کرے گا، اللہ کی نظر میں اس کی اتنی ہی اوقات، اتنی ہی عزت، اتنی ہی تکریم اور احترام بڑھے گا. دنیا سے کیا لینا دینا، دنیا کا اس کو
عزتی کس کے پاس ہے؟ جو عزت دے گا. ان العزت للہ جمیعا، تمام عزتوں کا مالک تو اللہ ہے. جس کے پاس جو ہوگا وہی دے گا نا. تو عزتوں کا مالک اللہ ہے، عزتیں اس کے اختیار میں، وہ عزت دے گا. اس سے عزت کے طلبگار بنو. دنیا ذلیل لوگوں کے پاس سے سمجھتا ہے انسان کو عزت مل جائے گی. لیکن عجیب ہے انسان، جس کے پاس نہیں ہے اس کے پاس وہ چیز طلب کرتا ہے، جس کے پاس ہے اس کا خیال ہی نہیں کرتا. ہم جائیں گے گنہگاروں کے سامنے، الٹے سیدھے سیاست مدار جھوٹے مکاروں فریب کاروں کے پاس چاپلوسی کریں گے، تملق کریں گے، جی حضوری کریں گے، غلط سلط ان کی تعریفیں کریں گے، تھوڑی سی عزت مل جائے، ہے نا. ان کے پاس عزت کیا ہے؟ ذلیل آدمی ہو وہ تمہیں عزت دے گا تو وہی دے سکتا ہے. جھوٹا آدمی ہے دھوکہ جھوٹ بول سکتا ہے، فریبی آدمی ہے فریب دے سکتا ہے، مکار آدمی ہے مکاری کر سکتا ہے، اور کیا کرے گا. چلے بہت سورہ درس شازدہم 16واں سبق فداکاران. فداکار واحد ہے، اس کی جمع کیا ہے؟ فداکاران. اپنے آپ کو قربان کرنے والے، نثار کرنے والے، فدا کرنے والے، جان دینے والے. فداکاران یعنی جان دینے والے، جان قربان کرنے والے، جان نثار کرنے والے. فداکاران، جان نثاران. ٹھیک ہے. ہمیشہ و در ہمیں جا انسان ہائے بزرگ و فداکاری بودے اند. کرے ہر دور ہر زمانے میں اور ہر جگہ کچھ بڑے اور فداکار انسان موجود رہے ہیں. ہر زمانے میں ہر جگہ کچھ بڑے فداکار پائے گئے ہیں. ہمیشہ در ہمیں جا، ہمیشہ اور ہر جگہ انسان ہائے بزرگ و فداکاری کرنے والے بڑے انسان بودے اند موجود رہے ہیں کہ برائے نجات جان دیگران، جو دوسروں کی جان کو بچانے کے لیے. جی جی بولیں، کچھ بولنے. ہیلو. برائے نجات جانے دیگران، دوسروں کی جان بچانے کے لیے. وکومک بہم نوعان، اور اپنے ہی جیسے دوسروں انسانوں کی مدد کرنے کے لیے. ہم نوعان یعنی اپنے جیسے، اپنی ہی قسم کے. نوع یعنی قسم، نوعان یعنی اپنی ہی قسم کے، یعنی اپنے ہی جیسے. ٹھیک مولانا. اور اپنے ہی جیسے دوسرے انسانوں کی مدد کے لیے جان خود را، اپنی جان کو بقدر انداختے، اپنی جان کو خطرے میں ڈالا ہے. ونام یادشان جاویدان شدہ است، ان کا نام اور ان کی یادیں کیا ہو گئی ہیں؟ جاوید ہو گئی ہیں. جن لوگوں نے تاریخ میں ایسا کیا ہے کہ دوسروں کی جان بچانے کے لیے، اپنے جیسے دوسرے انسانوں کی مدد کرنے کے لیے جنہوں نے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالا ہے، ان کا نام، ان کی یاد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہ گئی ہے. در کشوری از ان انسان ہائے بزرگ و افتخار آفرین بسیار دیدے می شود. در ہر کشوری، ہر ملک میں، در ہر کشوری ہر ملک میں، از ان انسان ہائے بزرگ، اس طریقے کے بڑے انسان، و افتخار آفرین، اور افتخار پیدا کرنے والے. ہر ملک میں اس طریقے کے افتخار پیدا کرنے والے بڑے انسان بسیار دیدے می شود، بہت سارے دیکھے گئے ہیں. ہر ملک میں افتخار آفرین بڑے انسان کثرت کے ساتھ دیکھے گئے ہیں.
در کشور بزرگ ایران نیز، در کشور بزرگ ایران نیز، ایران کے بڑے ملک میں بھی مردان، مرد، زنان، عورتیں، وحتی کودکان، یہاں تک کہ بچے و نوجوانان فداکار فراوان اند، فراوانند، یہ کیا ہے اس میں؟ فراوان ہستند تھا. ایک پڑھا ہے آپ نے قائم مقام اور نائب ہستند ہست کا؟ جی آقا ہمارا یہ جو آپ نے بتائی تھی مثال وہ پڑھا ہوا ہے، ہاں، ہستند آتا ہست ہے جی. ہستند کا اند کیا جی ہے؟ آتا ہے است اند کیا ہے؟ ہاں احسن. ہست ہستند، ہستی ہستید، ہستم ہستیم کا قائم مقام آتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ نون جی دال آقا. ہے، نون دال ہے، یا ہے، یہ دال ہے، ٹھیک ہے، میم ہے. یہ اصل میں فراوان اند تھا، ہستند تھا، ٹھیک، اس کو اند کر دیا ہے اور پھر الف کو حذف کر دیا ہے، ٹھیک ہے. ہمارے بڑے ملک ایران میں بھی مرد، عورتیں، بچے اور نوجوان فداکاری کرنے والے بہت ہیں. زندگی ان انسانہا، ان لوگوں کی زندگی یا ان انسانوں کی زندگی سرمشق و چراغ راہ ماس، ہمارے لیے آئیڈیل، ہمارے لیے چراغ راہ کی حیثیت رکھتے ہیں. ان کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ اور ہمارے لیے نمونہ ہے. سرمشق یعنی نمونہ، آئیڈیل. سرمشق یعنی نمونہ، اسوا جس کو کہا جاتا ہے. زندگی ان انسانہا، ان انسانوں کی زندگی سر مشق و چراغ راہ ماس، ہمارے راستے کے چراغ اور کیا ہے؟ نمونہ ہے. ایسے لوگوں کی زندگی ہمارے لیے نمونہ اور مشعل راہ ہے. آیا نام شہید محمد حسین فہمیدے، ریز علی خواجوی و حسن امیر امی زادے را شنیدید؟ کہہ رہے کہ کیا آپ نے شہید محمد حسین فہمیدے، ریز علی خواجوی، حسن امی زادے، ان کے نام سنے ہیں آپ نے؟ ہمیں کیا پتا، کوئی نبی امام تھوڑی ہے. آقا ان کا کچھ کچھ سنا ہوا لگ رہا ہے. ہاں، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ تھوڑی ہے. یہ ایران کے وہ فداکار اور جانثار لوگ ہیں جنہوں نے ایران کی آزادی کے لیے اپنی قیمتی جانیں دی ہیں. آقا ان کا کچھ کچھ لگ رہا ہے سنا ہوا. جی جی. یہ حسن فہمیدے یہ بڑی شخصیت ہے. ان کے نام کے ایران میں آپ کو جو ہے گلی چوراہے روڈ وغیرہ مل جائیں گے، ان کے نام کے مدرسے، مسجدیں. جی ہاں. ابھی بتائیں گے کچھ نہ کچھ تو آپ کو تھوڑا بہت علم ہو جائے گا، تھوڑی بہت جانکاری ہو جائے گی. ابھی آپ سب آیا نام شہید محمد حسین فہمیدے، کیا آپ نے شہید محمد حسین فہمیدے، ریز علی خواجوی، حسن امی زادے کا نام سنا ہے؟ شہید محمد حسین فہمیدے نوجوان فداکاری بود. کہہ رہے ہیں کہ شہید محمد حسین فہمیدے ایک فداکار جانثار نوجوان تھا کہ تعدادی نارنجک را بخود بست، کہ کچھ بم اپنے آپ سے باندھا. نارنجک یعنی آقا یہ تو ہمارا پڑھا ہوا ہے نا، جی. یہ اچھی بات ہے. تو بہت بہادر نوجوان تھا جو پورا خود ختم ہو گیا آقا. جی جی. ہاں. تعدادی نارنجک، کچھ بم، تعدادی یعنی کچھ، نارنجک کہتے ہیں فارسی میں بم، البتہ بم بھی بولتے ہیں فارسی میں. بم کیا بولتے ہیں؟ جی ہاں. بم. نارنجک بھی بولتے ہیں. چلے
تو کچھ بم کو بے خود اپنے آپ سے بست باندھا، یعنی اپنے جسم میں کچھ بم باندھے، بدر زیر زنجیر ہائے تان کے دشمن، اور دشمن کے ٹینک کے زنجیروں کے نیچے، پہیے کے نیچے، زنجیر بولے پہیا، ٹھیک ہے، یہ زنجیر وہ جو لگی رہتی ہے نا، دیکھا ہوگا آپ نے، جو توپ ہوتی ہے، توپ میں پہیے کے نیچے لوہے کی زنجیر لگی ہوتی ہے تاکہ جی ہر اچھے برے راستے، کسی بھی راستے سے آسانی کے ساتھ گزر چکے، یعنی اس کی سڑک اس کے ساتھ ہوتی ہے پہیے کے، ہے نا، وہ اپنی سڑک پہ چلتی ہے، کسی اور کی نہیں۔ ہاں، اس نے کیا کیا، حسین فہمیدے نے اپنے جسم سے بم باندھے، اور اس کے بعد دشمن کے جو ٹینک تھے، دشمن کے جو توپ تھے، ان توپوں کے پہیوں کے نیچے جا کر سو گئے۔ بدر زیر زنجیر ہائے تانک یعنی بھائی ٹینک، یعنی توپ، سمجھ رہے ہیں، اور دشمن کے ٹینک کی زنجیروں کے نیچے جان خود را فدا کرد، اپنی جان فدا کر دی جا گئی، تا از پیش روی آنان به سوی خاک ایران جلوگیری کند، تاکہ خاک ایران کی طرف ان کے بڑھتے ہوئے قدم کو روک سکے۔ دشمن کے توپ سرزمین ایران کی طرف بڑھ رہے تھے، اس نوجوان نے کیا کیا، اپنے جسم سے کچھ بم باندھے اور جا کر کے انہی توپوں کی زنجیروں کے نیچے سو گئے، بم پڑا تاکہ یہ ہماری سرزمین میں داخل نہ ہو سکے، دشمن کے بڑھتے ہوئے قدم کو روکنے کے لیے، دشمن کو سرزمین ایران میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے، ٹھیک۔ تا از پیشروی، پیشروی کہا جاتا ہے آگے بڑھنا، ٹھیک، پیشرو آگے بڑھنے والا، تا از پیشروی ہے آنان یعنی وہی دشمن، تاکہ ان کے بڑھتے ہوئے قدم کو بسوء خاک ایران، ایران کی سرزمین کی طرف، جلوگیری کنن روکنے، جلوگیری کرنا یعنی روکنا۔ تو یہ حسین فہمیدے کون ہے جو اس طریقے کی فداکاری، اس طریقے کا حوصلہ اور جذبہ پیش کرے گا کہ اپنے ہی بدن سے بم باندھے اور جا کر کے توپوں کے پہیوں کے نیچے سو جائے۔ بم ایک الگ خطرے والی چیز ہے، اسی سے آدمی کا جسم اور بدن وجود لرزے میں آ جائے، پھر توپ کے پہیے کے نیچے آدمی کیما بن جائے۔ لیکن خاک وطن کی حفاظت کے لیے دشمن کو بڑھتے ہوئے قدم کو پیچھے ہٹانے پر مجبور کرنے کے لیے ایسا کیا۔ چلے اتنا رہنے دے، باقی کل دیکھیں گے انشاءاللہ۔